دو جواب ہیں۔ پہلا جواب ایک یہ ہے کہ مدرسوں کی تعمیر پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جائے گی۔ مدرسے کی بلڈنگ، مدرسے کی آفس، مدرسے کی لائبریری، جتنی مدرسے سے متعلق عمارتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی عمارت زکوٰۃ کے پیسوں سے نہ تعمیر ہو۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر ایسا علاقہ ہے، ایسا شہر، ایسا ملک، ایسی جگہ جہاں مدارس کے تعمیر کی ضرورت پیش آ رہی ہے لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی مدرسہ تعمیر کرنے والا نہیں ہے، مدرسے کی تعمیر میں کوئی تعاون نہیں کر رہا ہے، اور اس علاقے کے بچوں کو دینی تعلیم کی سخت ضرورت ہے، اگر لوگوں کے تعاون کا انتظار کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کئی سال گزرتے ہیں، مدرسہ بنتا ہی نہیں ہے، اور اس علاقے کے طلباء دینی تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں، اور وہاں کے افراد، مقامی جو افراد ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کے پاس ایسی رقم نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسوں سے مدرسے کی تعمیر کر سکیں۔ تب پھر مدارس کیسے تعمیر ہوں گے؟ تو ایسی مجبوری کی حالت میں جبکہ مسلمان اپنا زکوٰۃ اور صدقات کے علاوہ مدارس کی تعمیر میں تعاون نہیں دے رہے ہیں، تب مدارس کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ کی رقم لی جا سکتی ہے۔ اس مجبوری کی حالت میں جبکہ مدرسے کی تعمیر میں مسلمان تعاون نہیں کر رہے ہیں، مدرسے تعمیر نہیں ہو رہے ہیں، اور مسلمان علم سے محروم ہیں، بچے دینی تعلیم سے محروم ہیں، جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ایسی جگہ پر مدرسے کی تعمیر زکوٰۃ کے علاوہ رقم سے ممکن ہی نہیں ہے، تب اس جگہ پر زکوٰۃ کی رقم لے کر مدرسے کی تعمیر بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو عمارتیں ہیں جو مسلمانوں کے تعاون سے تعمیر ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یتیم خانہ ہے۔ یتیم خانہ چونکہ وہ صرف یتیموں کے لیے ہوتا ہے، اس کے برعکس مدرسہ اور مسجد یہ دو عمارتیں ایسی ہیں جو صرف غریبوں کے لیے نہیں ہوتے۔ جیسے یہ مسجد ہے، اس مسجد کے اندر مالدار شخص بھی نماز پڑھتا ہے اور غریب آدمی بھی نماز پڑھتا ہے، تو جس بلڈنگ میں یا جس عمارت میں اس کو استعمال کرنے والے، جس عمارت کو استعمال کرنے والے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مالدار بھی اور غریب بھی، اس عمارت کی تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد نماز کے لیے بنائی جاتی ہے، یہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، لیکن اس عبادت کے لیے شرط نہیں ہے کہ یہاں اس مسجد میں صرف غریب لوگ آ سکتے ہیں، مالدار لوگ نہیں آ سکتے۔ ایسی کوئی بھی مسجد نہیں ہے کسی بھی محلے میں، بلکہ ہر مسجد میں ہر کوئی جا سکتا ہے۔ تو اگر اس مسجد کو زکوٰۃ کی رقم سے تعمیر کریں تو پھر مالدار آدمی نماز پڑھے گا، مطلب یہ ہوا کہ مالدار نے بھی زکوٰۃ استعمال کر لیا، اسی لیے مسجد کی رقم پر مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ایسے ہی مدرسہ ہے، مدرسے میں غریب ماں باپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں اور مالدار ماں باپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں، مدرسے میں دونوں قسم کے بچے ہوتے ہیں، مالداروں کے بچے بھی ہوتے ہیں، غریبوں کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر اس مدرسے کی تعمیر میں زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی تو جو مالدار کے بچے ہیں وہ مدرسہ استعمال کر رہے ہیں، اور مالدار کے بچوں کے لیے زکوٰۃ کی رقم جائز نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، اسی لیے
مدرسے کی تعمیر میں بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی۔ لیکن دوسرا مسئلہ جو ہم نے بتایا کہ اگر ایسی جگہ ہو، ایسا علاقہ ہو، ایسا ملک ہو، ایسا شہر ہے کہ جہاں دور دور تک لوگ تعاون کرنے والے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے مسلمانوں کی تعداد کم ہے، یا ہو سکتا ہے مسلمان غریب ہے، مسلمانوں کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ اپنا پیسہ تعاون دے کر مدرسہ تعمیر کریں، تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ لے کر اس مدرسے کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ یتیم خانے کا، چونکہ یتیم خانہ یہ مکمل صرف غریبوں کے لیے ہوتا ہے، اس میں ایسے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں جو غریب ہیں، ورنہ مالداروں کے بچے جو یتیم ہو جاتے ہیں وہ یتیم خانے میں نہیں جاتے۔ مثال کے طور پر کسی بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس باپ نے، مرنے والے شخص کی اپنی دولت تھی، اس کی اپنی بلڈنگ ہے، اس کی اپنی دکان ہے، اس کی اپنی جائیداد موجود ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی 2 سال کا ہے، کوئی 3 سال کا ہے، کوئی 5 سال کا، یتیم ہے سب کے سب، تو کیا ان کی ماں ان چھوٹے بچوں کو کسی یتیم خانے میں لے جا کر وہاں پڑھائے گی؟ ظاہر سی بات ہے نہیں، کیونکہ اس ماں کو پتہ ہے ان بچوں کے باپ کا انتقال ضرور ہوا ہے، یہ بچے یتیم ضرور بنے ہیں لیکن بچے غریب نہیں ہیں، یتیم ہیں، غریب نہیں ہیں، اور ان کے پاس جائیداد موجود ہے، ان کے والد کی بلڈنگ ہے، ان کے والد کی دکان ہے، ان کے والد کا سونا ہے، ان کا والد کا بیلنس ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو یتیم خانے میں کون سے بچے پڑھتے ہیں؟ پھر وہ بچے جو یتیم ہیں اور ساتھ میں غریب ہیں۔ تو چونکہ وہاں پر یتیم غریب بچے ہوتے ہیں، اس لیے وہ بلڈنگ صرف غریبوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، مالدار بچوں کے لیے استعمال نہیں ہوتی، اس لیے اس بلڈنگ کی تعمیر میں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ تو یہ 3 قسم کی عمارتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ اب ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچے، جو بچے غریب ہوتے ہیں، کیونکہ مدرسے میں دونوں طرح کے بچے ہوتے ہیں، ایسے جو مالدار ہیں جن کے ماں باپ خود زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ایسے بچے جو غریب ہیں جن کے ماں باپ زکوٰۃ لیتے ہیں یا غریب قسم کے ہیں، ان بچوں پر کیا زکوٰۃ کی رقم صرف کی جا سکتی ہے؟ تو جواب ہے کہ ہاں، جو بچے ان میں سے غریب ہیں ان غریب بچوں کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مدرسہ ہے، اس میں 100 بچے پڑھتے ہیں، ان 100 بچوں میں سے تقریباً 40 بچے ایسے ہیں جو غریب ہیں، 60 بچے ایسے ہیں جن کے ماں باپ خود زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے ماں باپ مالدار ہیں، 60 بچے مالداروں کے ہیں اور 40 بچے غریبوں کے ہیں۔ اس مدرسے والے اگر ہمارے پاس آتے ہیں تعاون کے لیے اور ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کو زکوٰۃ کی رقم دیجئے، ہمارے پاس 100 بچے پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارے پاس سے سوال ہونا چاہیے کہ آپ کے مدرسے میں 100 بچے ہیں، کیا یہ 100 کے 100 مکمل زکوٰۃ کے مستحق ہیں؟ کیا یہ 100 میں سے ایک بچہ 2 بچے بھی ایسے نہیں ہیں جو مالدار ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر ان کے پاس صحیح حساب ہو وہ جواب دیں گے ہاں ہمارے پاس 60 بچے ایسے ہیں جو مالدار ہیں، 40 بچے ایسے ہیں جو غریب ہیں، تو ہم ان سے کہیں گے آپ 100 بچوں کے لیے زکوٰۃ نہ مانگیے، آپ 40 بچوں کے لیے زکوٰۃ مانگیے، آپ باقی 60 کے لیے آپ تعاون مانگ سکتے ہو، ہدیہ، تحفہ، عطیہ، یہ ان کے لیے آپ مانگ سکتے ہو، لیکن زکوٰۃ باقی 60 بچوں کے لیے آپ نہیں مانگ سکتے۔ یہ 40 بچے ہیں
ان 40 بچوں کے لیے آپ زکوٰۃ مانگیے. ورنہ ہوتا کیا ہے عموماً جب بھی ہمارے پاس مدارس کے سفراء آتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ اپنے جب مدرسے کا تجزیہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، مدرسے کا تعارف پیش کرتے ہیں، تو عام طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے مدرسے میں 300 بچے ہیں، 300 بچے یتیم و غریب ہیں. اب 300 بچے یتیم و غریب ہیں، اگر معلوم کیا جائے کہ 300 میں یتیم کتنے ہیں تو ہو سکتا ہے 10 ہوں، ہو سکتا ہے 20 ہوں. اتنے یتیم تو نہیں ہوتے کہ مدرسے کے اندر اتنے یتیم آ جائیں. اور تقریباً ہر مدرسے والے جب بھی اعلان کرتے ہیں ایسا ہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 400 بچے یتیم و غریب ہیں. وہ یہ کہتا ہے ہمارا مدرسہ 600 بچوں کی کفالت کرتا ہے، 600 بچے یتیم و غریب ہیں. تو یہ 600 میں یتیم کتنے ہیں، غریب کتنے ہیں؟ کیا یہ 600 ہے، یہ 400 ہے، یہ 300 ہے، یہ 200 ہے؟ ان میں ایک بچہ بھی مالدار کا نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر ایسی صورت میں یہاں اس میں تفریق ہونی چاہیے. مدارس والے جب زکوٰۃ مانگتے ہیں تو ان کے پاس اس کا حساب ہونا چاہیے باقاعدہ کہ ہمارے مدرسے میں 300 ہیں، 300 بچوں میں سے 100 بچے مالدار کے ہیں، اس میں سے 150 بچے یہ غریب ہیں اور 50 بچے یتیم ہیں. یہ باقاعدہ تفریق ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر آپ کو زکوٰۃ کے لیے اپیل کرنی ہے تو آپ یہ کہیں کہ 50 بچے یتیم ہیں، 150 بچے غریب ہیں، اب ان کے لیے زکوٰۃ دیجیے. 100 کو آپ مائنس کر دیجیے کیونکہ 100 تو مالداروں کے بچے ہیں، لہذا ان کے لیے زکوٰۃ تو درست نہیں ہے. تو ایسی صورت میں تعاون میں جب ہم زکوٰۃ کی رقم کی اپیل کرتے ہیں تو پھر وہاں مستحقین کی تعداد بھی صاف ہونی چاہیے. اگر آپ عمومی تعاون مانگتے ہیں کہ ہمارے پاس 600 بچے ہیں آپ تعاون کیجیے تو پھر اس میں آپ 600 کا تعاون لے سکتے ہیں. تعاون سب کے لیے جائز ہے، عطیہ، تحفہ، ہدیہ یہ سب کے لیے جائز ہے، مالدار بچوں کے لیے بھی، یتیم کے لیے بھی، غریب کے لیے، اس طرح سب کے لیے وہ جائز ہوگا. لیکن بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر ہم اپنے بچے مدرسے میں داخل کریں گے تو ہم مدرسے میں فیس نہیں بھریں گے، گرچہ کہ ان کے باپ باہر کسی دوسرے بچے کو اسکول میں اگر پڑھاتے ہیں تو وہاں باقاعدہ 4,000 5,000 ماہانہ فیس بھرتے ہیں. ٹیوشن پڑھانا ہے تو شام میں 3,000 روپے کا ٹیوشن لگاتے ہیں، ایک ایک بچے پر 5,000 6,000 6,000 روپیہ باہر خرچ کرتے ہیں. لیکن ان کا ایک بھائی جب حافظ قرآن بننا ہوتا ہے مدرسے میں تب وہاں ان کے باپ کہتے ہیں ہم غریب ہیں، فیس نہیں بھر سکتے، آپ انہیں فری پڑھا دیجیے، آپ انہیں فری پڑھا دیجیے. تو یہاں ایسی صورت میں اس بچے کا یہ باپ جو یہاں پر بغیر فیس کے اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے جبکہ وہ فیس دے سکتا ہے، کون سی فیس؟ مدرسے کے مالک کا گھر بنانے کی فیس نہیں، ان کا اپنا بچہ جو مدرسے میں رہ رہا ہے، جس بلڈنگ میں رہے گا وہاں کا پانی استعمال کرے گا، وہاں کی لائٹ استعمال کرے گا، وہاں کا پنکھا استعمال کرے گا، وہاں کے مسلح استعمال کرے گا، وہاں کی زمین استعمال کرے گا، وہاں کا کھانا استعمال کرے گا. یہ ساری چیزیں جو وہ اسے فراہم کی جا رہی ہیں اس کا تو خرچ دے. اگر وہ اس کا خرچ نہیں دیتا ہے جو بنیادی خرچ ہے جبکہ اس کے پاس دینے کی طاقت ہے تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے مدرسے کے ذمہ داران کیا کریں گے؟ پھر اس بچے کو بھی غریبوں میں ڈال دیں گے کہ یہ بچہ بھی یتیم ہے، غریب ہے. غریب ہے تو باپ موجود ہیں، اور کبھی اگر مدرسے والے کو زیادہ ٹینشن ہوا کہ باپ دے ہی نہیں رہا ہے تو کہتے ہیں جاؤ بچے کو یتیم لکھ دو، باپ مر گیا اس کا.
ایسے زندہ باپ سے تو مرا باپ اچھا ہے. یتیم بنا دو اس کو یہاں پر، تاکہ اس لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ باپ مرا ہوا ہے، حالانکہ باپ زندہ ہے. تو ایسے لوگ اگر مدرسے میں اپنے بچوں کو فیس نہیں دیتے ہیں تو مدرسے والے ان کو یتیم اور غریبوں میں شمار کر لیتے ہیں، اور جب وہ یتیم اور غریبوں میں شمار کریں گے اور ان کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لیں گے، ایسی صورت میں یہ باپ گنہگار ہوگا، کیونکہ اس کا باپ اپنے بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. اگر باپ مالدار ہے تو بچے مالدار ہوں گے، باپ اگر مالدار ہے تو بچے مالدار شمار کیے جائیں گے. گرچہ کہ بچہ 1 روپیہ بھی نہیں کماتا، بچہ روزانہ 100 روپیہ خرچ کرتا ہے باپ کے جیب سے، 1 روپیہ انکم نہیں ہے، لیکن کیونکہ باپ مالدار ہے تو ایسی صورت میں بچے بھی مالدار تسلیم کیے جائیں گے، اور ان مالدار بچوں کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لینا جائز نہیں ہے. اگر وہ زکوٰۃ کا مال کھاتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کے ماں باپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. اسی لیے جو لوگ اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھاتے ہیں تو وہاں اگر استطاعت ہے، طاقت ہے، تو اپنے بچوں کے کھانے پینے اور رہنے کی فیس ضرور دیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے نہ پڑھائیں. ورنہ جس کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، مثال کے طور پر میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہے، میں 10,000 روپیہ زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہوں، اور میں نے ایک مالدار آدمی کو دیکھا اور اس میں سے 5,000 روپیہ اس کو دے دیا. وہ آدمی مالدار ہے، کیا یہ 5,000 روپیہ اس کے لیے کھانا جائز ہے؟ ظاہر سی بات ہے جائز نہیں ہے. مطلب کہ اگر اس نے یہ 5,000 روپیہ کھایا تو وہ ناجائز مال کھا رہا ہے، ناجائز مال کھا رہا ہے. اگر اس باپ کا یہ بچہ جو حافظ قرآن بن رہا ہے وہ زکوٰۃ کا پیسہ کھا رہا ہے، اس کا مطلب وہ ناجائز مال کھا رہا ہے. اور ناجائز مال کھاتے ہوئے بچہ کیسے حافظ بنے، بچہ کیسے عالم بنے، بچہ کیسے داعی بنے، بچہ کیسے مقرر بنے، بچہ کیسے قوم کا رہنما رہبر بنے، جس نے ساری زندگی زکوٰۃ کا مال کھایا ہوا ہے، جبکہ اس کا باپ مالدار تھا، اس کا باپ پیسہ دے سکتا تھا. باپ مالدار ہے، زکوٰۃ کا پیسہ محلے میں تقسیم کر رہا ہے، اور ادھر اپنے بچوں کے لیے پورے گاؤں سے زکوٰۃ وصول کر رہا ہے. اسی لیے جو مالدار بچے ہیں، یعنی مالدار باپ کے بچے، وہ برابر اپنے بچوں کے لیے مدرسے میں فیس جمع کریں، تو اس سے مدرسوں کے ذمہ داروں کا ایک بڑا بوجھ ختم ہو جائے گا. مدرسے کے ذمہ داران زیادہ پریشان نہیں رہیں گے، ایک بڑا اماؤنٹ ان کے پاس آ جائے گا، مالدار بچوں کا کھلانے پلانے کا ان کا انتظام ہو جائے گا. اب تھوڑی سی رقم کی انہیں ضرورت پڑے گی، جو غریب اور یتیم ہیں ان کے لیے تعاون لینا پڑے گا. تو اس طرح سے زکوٰۃ کہاں خرچ کرنا ہے، کون استعمال کرے، یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہم زکوٰۃ تو دے رہے ہیں، ہم پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں وہ تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، لیکن زکوٰۃ دینا کہاں ہے، کس کو کون زکوٰۃ لے گا، اس میں بھی تفریق ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کا مال صحیح جگہ پر صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.